السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کریں اور اس میں ہم اس کا دوسرا والیوم جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور دوسرے والیوم میں جو چیپٹر ہم نے شروع کیا ہوا ہے وہ کتاب اللباس ہے۔ کتاب اللباس کا جو ہے کچھ حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اور اس میں آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ کتاب اللباس میں وہ ہے انگوٹھی کا بیان۔ کتاب اللباس میں انگوٹھی کا بیان ہے۔ وہ کیا ہے کہ حدیث نمبر 4383 ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی حاصل کی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دائیں ہاتھ میں پہنا، پھر اسے پھینک دیا۔ پھر آپ نے چاندی کی انگوٹھی حاصل کی جس پر محمد رسول اللہ نقش کیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص میری اس انگوٹھی کے نقش کی طرح کندھا نہ کرے، اور جب آپ اسے پہنتے تو اس کے نگینے کو تھیلی کی اندرونی طرف کر لیتے۔ حدیث نمبر 4384 علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے اور زرد رنگ کے کپڑے پہننے، سونے کی انگوٹھی پہننے اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 4385 عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے کا قصد کرتا ہے تو اسے اپنے ہاتھ پر رکھ لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اس آدمی سے کہا گیا کہ اپنی انگوٹھی پکڑ لو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس نے کہا اللہ کی قسم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا تو میں اسے کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ حدیث نمبر 4386 انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ، قیصر اور نجاشی کے نام خط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ سے عرض کیا گیا کہ وہ صرف سر بمہر خط ہی وصول کرتے ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے حلقے کی انگوٹھی بنوائی، اس میں محمد رسول اللہ نقش کیا گیا۔ مسلم اور بخاری کی روایت میں ہے کہ انگوٹھی کا نقش 3 سطروں میں تھا، محمد ایک سطر میں، رسول ایک سطر میں اور اللہ ایک سطر میں تھا۔ حدیث نمبر 4387 انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی اسی کا تھا۔ حدیث نمبر 4388 انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی اپنے دائیں ہاتھ میں پہنی، اس میں حبشی نگینہ تھا، آپ اس کا نگینہ اپنی ہتھیلی کی طرف رکھتے تھے۔ حدیث نمبر 4389 انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی اس انگلی میں تھی اور انہوں نے اپنے بایاں ہاتھ کی چھنگلی کی طرف اشارہ کیا۔ حدیث نمبر 4390 علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا کہ میں اپنی اس یا اس انگلی میں انگوٹھی پہنوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی اور اس کے ساتھ والی انگشت شہادت کی طرف اشارہ کیا۔ حدیث نمبر 4391 عبداللہ بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 4392 امام ابو داؤد اور امام نسائی نے اسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4393 ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بایاں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 4394 علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پکڑا اور اسے اپنے دائیں ہاتھ پر رکھ لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا پکڑا تو اسے اپنے بایاں ہاتھ پر رکھ لیا، پھر فرمایا بے شک یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ حدیث نمبر 4395 معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیتوں کی کھال پر سواری کرنے اور سونا پہننے سے منع فرمایا، ہاں البتہ ٹکڑوں کی شکل میں پہننے کی رخصت عطا فرمائی۔ حدیث نمبر 4396 بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو پیتل کی انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا تو اسے فرمایا مجھے کیا ہے کہ میں تجھ سے بتوں کی بو محسوس کر رہا ہوں۔ اس شخص نے اسے پھینک دیا، پھر وہ آیا تو اس نے لوہے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کیا ہے کہ میں تجھ پر جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں۔ اس نے اسے پھینک دیا اور عرض کیا اللہ کے رسول میں کس دھات سے انگوٹھی بنواؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاندی سے، اور وہ بھی مسکال سے کم ہو۔ اور محی الحسنان نے فرمایا حق مہر کے بارے میں سہل بن سعد سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا تلاش کرو خواہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہو۔ حدیث نمبر 4397 ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 باتیں ناپسند فرماتے تھے، زعفران لگانا، بڑھاپے کو
کالا خضاب لگا کر تبدیل کرنا، تہمت گھسیٹنا، سونے کی انگوٹھی پہننا، موقع محل کے بغیر بناؤ سنگار ظاہر کرنا، شطرنج کھیلنا، موضوعات کے علاوہ کسی اور ورد سے دم کرنا، منکے باندھنا، پانی یعنی منی اس کی اصل جگہ شرمگاہ کے بغیر خارج کرنا، اور بچے کے دودھ کو خراب کرنا یعنی مدت رضاعت میں عورت سے جمع کرنا، لیکن اسے حرام قرار نہیں دیا گیا۔ حدیث نمبر 4398۔ ابن زبیر سے روایت ہے کہ ان کی ایک آزاد کردہ لونڈی تھی، اور وہ زبیر کی بیٹی کو جس کے پاؤں میں گھنگرو تھے عمر بن خطاب کے پاس لے گئی۔ عمر نے انہیں کاٹ ڈالا اور فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہر گھنٹی گھنگرو کے ساتھ شیطان ہے۔ حدیث نمبر 4399۔ عبد الرحمن بن حیان انصاری کی آزاد کردہ لونڈی بنانا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھیں۔ اچانک کوئی بچی ان کے پاس لائی گئی، اس نے گھنگرو پہن رکھے تھے جن سے آواز آ رہی تھی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، اسے میرے پاس اس وقت تک مت آنے دینا جب تک تم اس کے گھنگرو نہیں کاٹ دیتے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس گھر میں گھنٹی ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ حدیث نمبر 4400۔ عبد الرحمن بن طرفہ سے روایت ہے کہ کلاب کی لڑائی کے دوران ان کے دادا ارفجا بن اسد کی ناک کاٹ دی گئی، تو انہوں نے چاندی کی ناک لگائی تو وہ بدبودار ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سونے کی ناک لگانے کا حکم دیا۔ حدیث نمبر 4401۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے دوست کو آگ کا چھلا پہنانا پسند کرتا ہے تو وہ اسے سونے کا چھلا پہنا دے۔ جو شخص اپنے دوست کو آگ کا توق پہنانا پسند کرتا ہے تو وہ اسے سونے کا توق پہنا دے۔ جو شخص اپنے دوست کو آگ کے کنگن پہنانا پسند کرتا ہے تو وہ اسے سونے کے کنگن پہنا دے، لیکن تم چاندی کو لازم پکڑو اور اس کے زیور بناؤ۔ حدیث نمبر 4402۔ اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے سونے کا ہار پہنا تو روز قیامت اس کی گردن میں آگ کا ہار ڈالا جائے گا، اور جس عورت نے اپنے کان میں سونے کی بالی پہنی تو اللہ روز قیامت اس کے کان میں اس کی مثل آگ ڈال دے گا۔ حدیث نمبر 4403۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواتین کی جماعت تمہیں کیا ہے کہ تم چاندی کا زیور نہیں بناتی ہو؟ تم میں سے جو عورت سونے کا زیور بناتی ہے، اسے زہر کرتی ہے تو اسے اس کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 4404۔ عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیورات اور ریشم زیبتان کرنے والوں کو منع کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، اگر تم جنت کا زیور اور اس کا ریشم پسند کرتے ہو تو اسے دنیا میں مت پہنو۔ حدیث نمبر 4405۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی اور اسے پہن لیا، پھر فرمایا، اس نے آج مجھے تم سے مشغول کر دیا۔ میں ایک نظر اس کی طرف اور ایک نظر تمہاری طرف ڈالتا رہا، پھر آپ نے اسے پھینک دیا۔ حدیث نمبر 4406۔ امام مالک بیان کرتے ہیں کہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ بچوں کو سونے کی کوئی چیز پہنائی جائے، کیونکہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا، سو میں اسے مردوں کے لیے پہننا ناپسند کرتا ہوں، خواہ وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں۔ جوتوں کا بیان۔ حدیث نمبر 4407۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایسے جوتے پہنتے تھے جن پر بال نہیں ہوتے تھے۔ حدیث نمبر 4408۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں کے 2 تسمے تھے۔ حدیث نمبر 4409۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک غزوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جوتے کا استعمال زیادہ تر کرو، کیونکہ آدمی جب جوتے پہنے ہوئے ہوتا ہے تو وہ اس وقت سوار ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 4410۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جوتے پہنے تو وہ دائیں ہاتھ طرف سے شروع کرے، اور جب اتارے تو پہلے بایاں اتارے، تاکہ دایاں پاؤں پہننے میں پہلے ہو اور اتارنے میں آخر پر ہو۔ حدیث نمبر 4411۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایک جوتا پہن کر نہ چلے، پھر وہ دونوں جوتے اتار کر چلے یا پھر دونوں پہن کر چلے۔ حدیث نمبر 4412۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ ایک جوتے میں نہ چلے حتیٰ کہ وہ اپنا تسمہ مرمت کر لے، ایک موزے میں چلے اور نہ بائیں ہاتھ سے کھائے
اور نہ ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھے اور نہ اسی طرح کپڑا لپیٹے کہ اس کے ہاتھ وغیرہ بھی باہر نہ نکل سکیں۔ حدیث نمبر 4413۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے 2 تسمے تھے اور دوہرے تھے۔ حدیث نمبر 4414۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص جوتا کھڑے ہو کر پہنے۔ حدیث نمبر 4415۔ امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے اسے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4416۔ قاسم بن محمد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوتے میں چلتے تھے، اور ایک دوسری روایت میں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جوتے میں چلتی تھیں۔ ترمذی اور فرمایا یہ حدیث زیادہ صحیح ہے۔ حدیث نمبر 4417۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مسنون ہے کہ جب آدمی بیٹھے تو وہ جوتے اتار کر اپنی ایک جانب رکھ لے۔ حدیث نمبر 4418۔ ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نجاشی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 سیاہ سادہ موزے بھیجے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہنا۔ ابن ماجہ اور امام ترمذی نے ابن بریدہ عن ابیہ کی سند سے یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور ان دونوں پر مسح کیا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔